بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم خواتین و حضرات، امید ہے کہ آپ خیر خیریت سے ہوں گے۔ میری آج کی ویڈیو کا مقصد اور موضوع ہے کہ ٹماٹر کی فصل میں ٹماٹر کا پھل جب خراب ہونا شروع ہو جاتا ہے اور تو اس کے تدارک کے لیے کیا اقدامات کیے جا سکتے ہیں جس سے آپ کی فصل مکمل تباہی سے محفوظ رہ سکے اور آپ کی محنت جو ہے اس کا آپ کو پورا صلہ مل سکے۔ اس کے متعلق میں آپ کو پوری طرح گائیڈ کروں گا، لیکن ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ہمیشہ کی طرح ایک ریکویسٹ کہ آپ ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنے کمنٹ سے آگاہ کریں کہ آپ کو ویڈیو کیسی لگی۔ تو شروع کرتے ہیں جی۔ میری یہ ویڈیو آپ کو کافی دیر سے مل رہی ہوگی، اس لیے کہ میں چند دن کے لیے ملک سے باہر سعودی عرب میں عمرہ کی ادائیگی کے لیے گیا تھا، تو 20-25 دن وہاں لگ گئے، تو پھر آ کے پھر ابھی میں نئی ویڈیو اس کو اپلوڈ کر رہا ہوں۔ میں ویڈیو کوئی کسی پوائنٹ سکورنگ کے لیے نہیں کر رہا، بلکہ میں اپنا جو میرا نالج ہے وہ جو بھی میں جانتا ہوں، جس طریقے سے جتنا بھی جانتا ہوں، میں چاہتا ہوں کہ وہ آپ کو منتقل کر دوں۔ اس میں ہو سکتا ہے نئی سے نئی ٹیکنالوجی بھی آ رہی ہوتی ہے، میں پرانے وقتوں کا بندہ ہوں، جو میرا اپنا تجربہ ہے میں وہ آپ کو بتاؤں گا۔ تو جو غلط بیانی جو ہے وہ میں کبھی نہیں کروں گا۔ ٹماٹر جو گلنے کی وجوہات ہیں وہ صرف اور صرف کیلشیم کی کمی کی وجہ سے ہوتی ہے۔ ایسے تو بہت سی وجوہات کچھ جو ماہرین نے تحریر کی ہیں وہ بھی ہیں، لیکن جو مین وجہ یہ ہے کہ یہ کیلشیم کی کمی ہو تو جس زمین میں تو یہ صورتحال اس وقت یہ گلنا سڑنا ہو جاتا ہے۔ اس کے لیے آپ یہ نہ سمجھیں کہ یہ کوئی بیماری ہے، آپ بیماری سمجھ کے اس کے اوپر لاکھوں دوائیوں کا، آرگینک کا بھی یا کیمیکل دوائیوں کا سپرے کرنا شروع کر دیں تو وہ بالکل بیکار جائے گا۔ آپ ہزاروں سپرے کریں تو وہ آپ کا کوئی وہ مقصد جو ہے وہ حل بالکل نہیں ہوگا۔ اس لیے کہ جو مین وجوہات ہے وہ وجہ جو ہے وہ ہے کیلشیم کی کمی، اس کو جب تک آپ پورا نہیں کریں گے وہ یہ مسئلہ آپ کا ایسا ہے کہ برقرار رہے گا۔ ٹماٹر گلنے سڑنے کی جو یہ حالت ہوتی ہے یہ کوئی بیماری نہیں ہے، اس کو بیماری بالکل نہ سمجھیں۔ اس حالت کو انگلش میں کہتے ہیں بلاسم اینڈ راٹ، اور اس کے لیے آپ جو میں آپ کو ابھی وہ پریکٹیکلی بتاؤں گا کہ کیا چیز کیلشیم کی کمی کس چیز سے دور ہو جاتی ہے، تو وہ آپ کو کرنی ہوگی۔ لیکن اس سے پہلے یہ بات آپ ذہن نشین میں کر رہے ہیں کہ کوئی اگر کہتا ہے کہ یہ جو گلے سڑے ہوئے ٹماٹر ہیں یہ فلاں طریقے سے یہ ڈالیں وہ ڈالیں، یہ کریں وہ کریں، یہ ٹھیک ہو جائیں گے، تو بالکل غلط ہے، ٹوٹلی غلط ہے بالکل۔ یہ جو گل سڑ چکے ہیں یا جن پہ معمولی سا بھی دھبا ہے وہ اس پہ اوپر وہ اٹیک ہو چکا ہے، تو وہ بالکل ٹھیک نہیں ہوگا۔ یہ آپ پلے بند ہے یہ چیز، میں اس پہ کوئی آپ کو غلط بیانی نہیں کرتا۔ ہاں البتہ یہ جو ہے جس وقت کرنا یہ چاہیے، اصل میں ہم لیٹ کر دیتے ہیں، دیکھتے رہتے ہیں کہ وہ شاید ایسے ہی ہو جائیں گے، تو ایسے نہیں ہوتے۔ عموماً جو فارمر حضرات ہیں جو بڑے رقبے پہ کاشت کرتے ہیں وہ تو وہ کرتے ہیں اس کو کے لیے وہ بڑی کھادیں استعمال کرتے ہیں، کین جسے کہتے ہیں، وہ اس میں کیلشیم بھی ہوتی ہے، نائٹروجن بھی ہوتی ہے، اور وہ مطلب بڑے پیمانے پہ فلڈ کرتے ہیں اس کو اپنی فصلوں پہ، پورا وہ پانی میں سولوبل ہوتی ہے وہ، اور اس میں گھول کے پانی میں وہ فلڈنگ کرتے ہیں پانی کے ساتھ۔ اب یہ چھوٹے پیمانے میں جو اپنا کچن گارڈننگ لوگ کرتے ہیں گھریلو سطح پہ، تو وہ تو نہیں کر سکتے یہ فلڈنگ یا اس کی اتنی بڑی مہنگی کھاد وہ اتنے بڑے لے کے۔ وہ چھوٹا موٹا مسئلہ یہ ہوتا ہے تو وہ چھوٹے موٹے طریقے سے ہی حل ہوگا، تو وہ میں بتاتا ہوں۔ اب کیلشیم کی کمی دور کیسے ہوگی، کون سی طریقے استعمال کرنے پڑیں گے جس سے کیلشیم کی کمی دور ہوگی؟
تو اس کے لیے کہ جب آپ کے ٹماٹر کی فصل پھولوں پہ آئے اور اس کے ساتھ چھوٹے چھوٹے ٹماٹر بننا شروع ہو جائیں، اسی وقت یہ ٹریٹمنٹ شروع کر دیں، انتظار نہ کریں کہ یہ گلیں گے یا نہیں گلیں گے۔ اس کے لیے سب سے پہلا جو کام ہے وہ ہے یہ چاک۔ یہ چاک ہیں جو عام سکولوں میں پرانے وقتوں میں بلیک بورڈ پہ لکھائی کے لیے وہ استاد استعمال کرتے تھے۔ آج کل بھی یہ اسٹیشنری کی دکانوں سے مل جاتے ہیں۔ ابھی یہ آج کل مارکنگ کے لیے جس وقت یہ مستری لوگ استعمال کرتے ہیں وہ اس کو کر رہے ہیں، لیکن یہ بیسیکلی بننا ہوتا ہے اس کا چونے سے، اور اس میں کیلشیم بے تہا اس میں اچھی خاصی کیلشیم کی مقدار ہوتی ہے۔ تو یہ پہلا طریقہ یہ ہے کہ یہ اپنا چاک استعمال کریں۔ انتہائی سستا، یہ 1 روپے کے 2-3 بھی مل جاتے ہیں۔ مجھے تو انہوں نے یہ 4-5 ویسے ہی فری میں دے دیے تھے دکاندار نے۔ تو اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ اس کو آپ ایسے ہی زمین میں اس پودے کے ارد گرد گاڑ دیں، سوراخ کریں انگلی سے یا کسی چھڑی سے اس قسم کی سے، تو اس کے اوپر اس میں اس کو نیچے گاڑ دیں، نیچے زمین پہ گاڑ دیں، یا اس کو پیس کے بھی آپ اس کا پاؤڈر بنا کے وہ آپ اس میں کر سکتے ہیں۔ یہ میں نے زمین کے اندر یہ گاڑ دیا ہے، یہ دیکھیں، یہ اس طرح یہ تینوں چاروں طرف آپ کر دیں اس کو۔ ایک تو یہ طریقہ ہے کیلشیم کی کمی کو دور کرنے کا۔ اس کے علاوہ دوسرا جو طریقہ ہے، یہ چاک بھی سستا ہے۔ اس کے علاوہ جو دوسرا طریقہ ہے وہ ہے یہ چونا، بجھا ہوا چونا۔ کبھی بھی آپ جو دکانوں سے چونا ملتا ہے وہ ڈلی والا، وہ استعمال نہیں کرنا، وہ آگ ہوتی ہے، وہ جلا کے رکھ دیتی ہے۔ عموماً جو سفیدی چونا لوگ کرتے ہیں وہ ڈرم میں کسی میں بالٹی میں پانی ڈال کے 2-3 دن تک وہ پڑا رہتا ہے، اس کی ہیٹ نکل جاتی ہے، پھر وہ استعمال کرتے ہیں، ورنہ وہ ہاتھوں کو بھی سوراخ کر دیتا ہے، کھا جاتا ہے۔ اس کے بعد جو ہے وہ اس کے کارآمد ہوتا ہے۔ تو ابھی یہ چونا جو ہے بجھا ہوا چونا میں نے لیا ہے، تو اس کو بھی آپ یہ طریقہ کریں کہ اس طرح چمچ ایک لیں اور پودے کے ارد گرد، جس طرح یہ ہے پودا، یہ اس کے ارد گرد ایسے اس کو بکھیر دیں اور گوڈی کر دیں پہلے تو بہتر ہے، نہیں تو اس کے بعد اس کو اس میں مکس کر کے، تو اچھی طرح مکس کر کے اوپر پانی دے دیں۔ یہ ہے بجھا ہوا چونا۔ یہ اس طرح اس کو بالکل آپ اس طرح اس کو سپرے کر دیں اس کو زمین میں، اور پھر پانی دے دیں، یہ خود بخود اس میں حل ہو جائے گا، اور پانی کے ساتھ زمین میں حل ہوتا جائے گا، اور پھر یہ اپنا وہ کیلشیم کی کمی دور ہوتی جائے گی۔ اب جو تیسری چیز ہے کیلشیم کی کمی کو دور کرنے کے لیے، وہ ہے ایگ شیل، انڈوں کے چھلکے۔ یہ میں نے لیے ہیں، یہ باریک مجھ سے ابھی چونکہ میں نے دکھانا تھا آپ کو، باریک نہیں پیسے گئے، تھوڑا سا ان میں نمی تھی تو میں نے ایسے ہی کر لیے، ورنہ اس کو باریک گرائنڈر پہ پیس کے باریک پاؤڈر بنا کے وہ بھی اس کے نیچے ایسے سپرے آپ کر دیں، تو یہ بھی اس میں مٹی میں حل ہو جائیں گے، تو اس سے بھی آپ کی یہ کیلشیم کی کمی دور ہو جائے گی۔ ایک چوتھی چیز ہے، وہ ہے جپسم، جو کہ میرے پاس نہیں ہے، میں ابھی اس کا مجھے قیمت کا بھی نہیں اندازہ، لیکن وہ بھی کیلشیم کی کمی کو دور کرتی ہے، لیکن اس کی ضرورت میں سمجھتا ہوں کہ نہیں ہے، وہ ہو سکتا ہے مہنگی بھی ہو، اور ملتی بھی کہاں سے ہو یہ مجھے اندازہ نہیں ہے، وہ اس کے لیے کافی تگ و دو آپ کو کرنی پڑے گی۔ یہ تینوں جو ذرائع میں بتائے ہیں، چاک، چونا اور ایگ شیل، یہ تقریباً ہر گھر میں موجود ہوتے ہیں، نہ ہوں تو بڑی آسانی سے مل جاتے ہیں۔ چونا اور چاک بڑی آسانی سے مل جاتے ہیں۔ چاک جو ہے اسٹیشنری کی دکانوں سے مل جاتا ہے، اور چونا جو ہے رنگ والی دکانوں سے، جو چونا جہاں بکتا ہے وہاں سے مل جاتا ہے۔ 1-2 روپے کا بھی آپ لیں، ایک ڈلی لے لیں اتنی سی آپ، تو وہ آپ کو مفت بھی دے دیں گے۔ وہ اس کو آپ پانی میں بھگوئیں اور اس کو 2-3 دن تک کسی چیز میں پڑے رہنے دیں، اس کے بعد وہ اس کی ہیٹ ختم ہو جائے گی، پھر آپ استعمال کریں۔ تو یہ ہے جی اس کو ٹماٹر کو
بلاسم اینڈ راٹ سے بچانے کا طریقہ، کیلشیم کی کمی کو دور کرنے کا طریقہ۔ امید ہے کہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ کچھ اس میں مزید اگر وضاحتیں آپ کو درکار ہیں تو اپنے کمنٹ سے آگاہ کریں۔ ویڈیو اچھی لگے تو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں، اپنے کمنٹ سے آگاہ کریں۔ اگلی ویڈیو تک اللہ حافظ۔